نماز با جماعت۔ نماز با جماعت کا شرعی حکم۔ نماز با جماعت کے وجوب کے دلائل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں کے لیے دو نمازیں سب سے باری ہے، عشاء اور فجر کی نماز۔ اگر انہیں معلوم ہو کہ ان میں کیا اجر و فضیلت ہے تو ان نمازوں کے لیے ضرورت آتے چاہیے انہیں اپنے کولہوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر آنا پڑتا۔ بلا شبہ میرا جی چاہتا ہے کہ نماز کا حکم دوں، اس کی اقامت کہی جائے، پھر کسی سے کہوں کہ نماز پڑھائے اور خود کچھ لوگوں کو ساتھ لوں جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں اور ان کے تعاقب میں جاؤں جو نماز پڑھنے نہیں آتے، پھر میں ان کے گھروں کو ان کی موجودگی میں آگ سے جلا ڈالوں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا کوئی رہبر نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے مسجد تک لے آئے۔ اس نے عرض کیا کہ مجھے رخصت مرحمت فرمائیے کہ میں گھر ہی میں نماز پڑھ لیا کروں۔ آپ نے اسے اجازت دے دی۔ جب اس نے پیٹ پھیری اور واپس جانے لگا تو آپ نے اسے بلایا اور دریافت فرمایا، حل تسمع النداء، کیا اذان سنتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، فاجب، تب مسجد آؤ۔ صحیح مسلم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو دیکھا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص جماعت سے پیچھے نہ رہتا تھا سوائے کسی منافق کے جس کا نفاق صاف ظاہر ہوتا، اور ایسا بھی ہوتا کہ کسی کو دو آدمیوں کا سہارا دے کر لایا جاتا اور اسے صف میں کھڑا کر دیا جاتا۔ صحیح مسلم۔ پوائنٹ سیکنڈ، نماز با جماعت کے سنت ہونے کے دلائل۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز تنہا نماز سے 27 درجے افضل ہوتی ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ محمود بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نابینا تھے اور وہ اپنی قوم کی امامت کرایا کرتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، تاریکی اور بارش کا پانی ہوتا ہے، نیز میں نابینا آدمی ہوں، لہٰذا اے اللہ کے رسول میرے گھر میں نماز پڑھیے تاکہ میں اس جگہ کو اپنے لیے جائے نماز بنا لوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا، تم کہاں پسند کرتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ تو انہوں نے گھر میں ایک جگہ کا اشارہ کیا، چنانچہ آپ نے وہاں نماز پڑھی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حاشیہ، مرد کے لیے با جماعت نماز پڑھنا واجب ہے الا کہ کوئی شرعی عذر ہو۔ بعض لوگوں نے جماعت کے واجب نہ ہونے پر ان احادیث سے استدلال کیا ہے جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ منفرد کی نماز صحیح ہے، جیسے کہ مؤلف صاحب نے بھی ایسا ہی کیا ہے، حالانکہ مذکورہ حدیثوں سے منفرد کی نماز کا صحیح ہونا اور اس کے لیے ایک درجے کا ہونا ثابت ہوتا ہے اور یہ وجوب کے منافی نہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مجموع الفتاوی اور شیخ البانی رحمہ اللہ کی تمام المنہ۔ عبدالولی، حاشیہ مکمل ہوا۔ محجن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ نماز کے لیے اذان کہی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، نماز پڑھی، پھر واپس تشریف لائے اور دیکھا کہ محجن اسی جگہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے پوچھا، تجھے کیا رکاوٹ تھی کہ تو نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، دراصل میں اپنے گھر میں نماز پڑھ کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب تم آؤ تو لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھ لیا کرو، چاہے تم نے پہلے نماز پڑھ ہی لی ہو۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نسائی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے اجر میں سب سے بڑھ کر وہی ہے جو سب سے زیادہ دور سے چل کر آیا ہے اور جو نماز کا انتظار کرتا ہے حتیٰ کہ امام کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، وہ زیادہ اجر والا ہے بنسبت اس آدمی کے جو نماز پڑھ کے سو جاتا ہے۔
صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ الغرض گزشتہ احادیث کی روشنی میں جماعت کے ساتھ مل کر نماز ادا کرنا نہایت مؤکد طریقہ ہے۔ یہ اسلام کے عظیم ترین نشانات اور شعائر میں سے ہے اور اللہ رب العزت کے حضور تقرب کے افضل اعمال میں سے ہے۔ خواتین مسجد میں آ سکتی ہیں مگر ان کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی بیوی اس سے مسجد جانے کی اجازت چاہے تو وہ اسے مت روکے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے خوشبو لگائی ہو وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں ہرگز نہ آئے۔ صحیح مسلم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو، تاہم ان کے گھر ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نبی داؤد۔ جناب عبداللہ بن سوید انصاری اپنی پوفی ام حمید رضی اللہ عنہ زوجہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام حمید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں میرے ساتھ نماز پڑھنا پسند ہے، مگر وہ نماز جو تم اپنے گھر کے کمرے میں پڑھو افضل ہے اس نماز سے جو تم اپنے حجرے میں پڑھو، اور وہ نماز جو تم اپنے حجرے میں پڑھو وہ افضل ہے تمہاری اس نماز سے جو تم اپنے بڑے احاطے میں پڑھو، اور تمہاری وہ نماز جو تم اپنے بڑے احاطے میں پڑھو افضل ہے اس نماز سے جو تم اپنی قوم کی مسجد میں پڑھو، اور تمہاری وہ نماز جو تم اپنی قوم کی مسجد میں پڑھو افضل ہے اس نماز سے جو تم میری مسجد میں پڑھو۔ عبداللہ بن سوید فرماتے ہیں، چنانچہ ام حمید رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تو ان کے لیے گھر کے آخری حصے میں ایک اندھیری جگہ میں جائے نماز بنا دی گئی، چنانچہ وہ زندگی بھر وہی نماز پڑھتی رہی حتیٰ کہ اللہ سے جا ملے۔ یہ روایت صحیح ہے، مسند احمد۔ نماز کی جماعت دو آدمیوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک رات اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں سو گیا۔ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی کے ہاں قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے پکڑا اور اپنی داہنی جانب کر لیا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ جماعت میں جس قدر افراد زیادہ ہوں اسی قدر ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، پھر دریافت فرمایا، کیا فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ یہ دو نمازیں منافقوں کے لیے بہت بھاری ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ان میں کیا کچھ اجر و ثواب اور فضیلت ہے تو تم ان میں ضرور آؤ، چاہے تمہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کر ہی آنا پڑے، اور پہلی صف فرشتوں کی صف کی مانند ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس کی فضیلت کیا ہے تو تم ضرور اس کی طرف لپک کر آنے لگو۔ اور آدمی کے دوسرے آدمی کی معیت میں پڑھی جانے والی نماز اکیلے کی نماز سے بہت عمدہ ہوتی ہے، اور دو آدمیوں کی معیت والی نماز ایک آدمی کی معیت والی نماز کی نسبت بہت عمدہ ہوتی ہے، اور جس قدر آدمی زیادہ ہوں وہ اللہ عز و جل کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ یہ روایت حسن ہے، سنن نبی داؤد۔ مسجد کی جانب سکون و وقار سے جانا چاہیے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ نے لوگوں کی دوڑ دوڑ کر آنے کی صدائیں سنی۔ جب نماز پڑھ چکے تو آپ نے دریافت کیا، کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا، ہم نماز کے لیے جلدی جلدی آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اس طرح مت کیا کرو، جب نماز کے لیے آؤ تو سکون سے آیا کرو، جو پالو پڑھ لو اور جو رہ جائے اس کی تکمیل کر لو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اقامت سنو تو نماز کے لیے چلو، سکون اور وقار کو ملحوظ خاطر رکھو، بھاگتے ہوئے نہ آؤ، جو پاؤ پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے مکمل کر لو۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ جب گھر سے نکلے تو کیا پڑھے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نام کے ساتھ میں نکل رہا ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی حرکت اور قوت نہیں۔ یعنی دعا یہ ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اسے کہہ دیا جاتا ہے تیری کفایت ہو گئی اور تجھے بچا لیا گیا اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نبی داؤد وغیرہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو نماز کی خبر دی، آپ اٹھے، نماز پڑھائی اور آپ کی دعا یہ تھی، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وعظم لی نورا۔ اے اللہ میرے دل میں نور کر دے، میری آنکھ میں نور کر دے، میرے کان میں نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے اور میرے لیے نور میں اضافہ فرما۔ صحیح مسلم۔ مسجد میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی دعا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہونے لگتے تو کہتے تھے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، سلام ہو اللہ کے رسول پر، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب نکلنے لگتے تو کہتے تھے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ اللہ کے نام سے میں نکلتا ہوں، سلام ہو اللہ کے رسول پر، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ یہ روایت صحیح ہے، جامع ترمذی وغیرہ۔ تحیۃ المسجد۔ ابو قتادہ سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ مسجد حرام کا تحیہ۔ اہل مکہ کے علاوہ کوئی بھی فرد بحالت احرام مسجد حرام میں داخل ہو تو اسے طواف سے ابتدا کرنی چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں کیا تھا۔ احادیث میں ایسی کوئی بات نہیں آئی جو مسجد حرام کو دیگر مساجد کے عام ادب سے ماورا رکھے، جس کا تذکرہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا حدیث میں آیا ہے۔ مسجد حرام کے لیے دیگر مساجد سے الگ کوئی خاص تحیہ نہیں ہے۔ ایک مشہور روایت ہے کہ بیت اللہ کا تحیہ طواف ہے، لیکن اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ محدث البانی رحمہ اللہ نے الضعیفہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے کوئی ایسی قولی سنت ملی ہے نہ فعلی جو اس مفہوم کی شاہد ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مسجد حرام بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عام کے زمرے ہی میں آتی ہے، یعنی مسجد میں بیٹھنے سے پہلے نماز پڑھو۔ یہ کہنا کہ مسجد حرام کا تحیہ طواف ہے ابھی تک محتاج ثبوت ہے، اور ثبوت کے بغیر کوئی دعویٰ قابل قبول نہیں۔ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ بعض اوقات بالخصوص حج کے ایام میں مسجد حرام میں آنے والے کے لیے طواف کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ سو بے حد حمد ہو اس اللہ کی جس نے اس معاملے میں وسعت رکھی ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ سورۃ الحج آیت نمبر 78۔ تاہم آگاہ رہنا چاہیے کہ یہ عام حکم اس آدمی کے لیے ہے جو محرم نہ ہو۔ اگر محرم ہو تو اس کے لیے یہی راہ عمل ہے کہ طواف سے ابتدا کرے، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھے۔
خطبہ جمعہ کے دوران میں مسجد میں آنے والے کے لیے ہدایت۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ جمعے کے دن آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، چنانچہ وہ بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے سلیق، اٹھو 2 رکعتیں پڑھو اور مختصر کر کے پڑھو۔ پھر فرمایا، جب تم میں سے کوئی جمعے کے روز آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ مختصر سی 2 رکعتیں پڑھے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ جب کوئی مسجد میں آئے اور نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کھڑی کر دی جائے تو فرضوں کے علاوہ اور کوئی نماز جائز نہیں۔ صحیح مسلم۔ امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کی فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے 40 دن باجماعت نماز پڑھے اس طرح کی تکبیر اولیٰ پالے تو اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دی جاتی ہے، ایک جہنم سے برات اور دوسری نفاق سے برات۔ یہ روایت صحیح ہے، جامع ترمذی۔ تاخیر سے آنے والا جماعت میں کب شامل ہو؟ پیچھے رہنے والا جماعت میں امام کے ساتھ مل جائے، چاہے امام کسی حالت میں ہو اور جس رکعت کا رکوع نہ پا سکے اسے شمار نہ کرے۔ سیدنا علی بن ابی طالب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے اور امام کسی حالت میں ہو تو وہ اسی طرح کرے جس طرح امام کر رہا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، جامع ترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدے میں ہوں تو تم بھی سجدے میں شامل ہو جاؤ اور اسے کچھ شمار نہ کیا کرو، اور جس نے 1 رکعت پا لی اس نے نماز پا لی۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نبی داؤد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام کے ساتھ نماز کی رکعت پا لی تو بلا شبہ اس نے نماز پا لی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ آپ قضائے حاجت کے لیے گئے، پھر آپ نے وضو کیا اور لوگوں کی طرف آئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز فجر پڑھا رہے تھے اور 1 رکعت پڑھا چکے تھے تو آپ نے لوگوں کے ساتھ مل کر 1 رکعت ادا فرمائی۔ جب عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا تو آپ کھڑے ہو گئے اور نماز مکمل کی۔ جب آپ نماز مکمل کر چکے تو لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم نے صحیح عمل کیا اور خوب کیا۔ آپ ان کے عمل سے خوش ہو رہے تھے کہ انہوں نے بروقت نماز ادا کی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ جگہ نہ ہو تو صف کے پیچھے اکیلے مرد کی نماز جائز ہے۔ اس مسئلے میں وارد مختلف احادیث میں جمع و تطبیق کی یہی صورت ہے۔ حاشیہ: اگر اگلی صف میں جگہ ہے اور اس کے باوجود مرد نمازی صف کے پیچھے اکیلے کھڑا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تفصیل کے لیے دیکھیں ارواء الغلیل وغیرہ۔ سنن دارمی میں حسن سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو نماز لوٹانے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ وہ اگلی صف میں شامل نہیں ہوا تھا۔ عبد الولی۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ علی بن شیبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو صف کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے اس سے فرمایا، اپنی نماز دوبارہ پڑھو، صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ روایت حسن ہے، سنن ابن ماجہ۔ جناب وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے اس سے حکم دیا کہ وہ اپنی نماز
دہرائے۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نبی داؤد وغیرہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد پہنچے تو آپ رکوع میں تھے، انہوں نے صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا۔ یہ بات آپ کو بتائی گئی تو آپ نے فرمایا اللہ تیری حرص اور زیادہ کرے، پھر ایسا نہ کرنا۔ صحیح البخاری وغیرہ۔ حاشیہ، اس حدیث سے مذکورہ مسئلہ ثابت کرنا درست نہیں، اس لیے کہ اس شخص نے نماز میں شامل ہونے اور صف میں ملنے کے لیے ایسا کیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے منع بھی فرمایا ہے، لہٰذا اس سے دلیل پکڑنا صحیح نہیں۔ عبدالولی۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ نماز ہلکی پڑھانے کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ بلا شبہ نمازیوں میں کمزور، بیمار اور بڑی عمر کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جب اپنی نماز پڑھے تو جس قدر جی چاہے لمبی کر لے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں اور لمبی نماز پڑھانے کا ارادہ ہوتا ہے، مگر کسی بچے کا رونا سنتا ہوں تو اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ بچے کے رونے سے اس کی ماں کو کس قدر پریشانی ہوتی ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ امام پہلی رکعت لمبی پڑھائے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز کی اقامت ہو جاتی تھی اور کوئی جانے والا بقی کی طرف جاتا، قضائے حاجت سے فارغ ہو کر وضو کرتا اور واپس آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کو لمبا کرنے کی وجہ سے ابھی پہلی ہی رکعت میں ہوتے تھے۔ صحیح مسلم۔ امام کی پیروی۔ امام کی مطابقت کرنا یعنی اس کے پیچھے پیچھے رہنا واجب ہے، اس سے آگے بڑھنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس سے اختلاف نہ کرو، جب وہ تکبیر کہے پھر تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے پھر تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب لوگ بھی بیٹھ کر نماز پڑھو، اور نماز کے دوران میں صف سیدھی رکھو، بلا شبہ صف سیدھی رکھنا نماز کی خوبصورتی ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ میری رائے کے مطابق آپ علیہ السلام کا یہ حکم امام جب بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو منسوخ ہے، اور اس کی تنسیخ در ذیل حدیث سے ثابت ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کی بیماری کے دنوں میں لوگوں کو نماز پڑھائے، چنانچہ وہی پڑھاتے رہے۔ جناب عروہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس فرمایا تو باہر تشریف لے آئے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت کرا رہے تھے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ فرمایا کہ رکے رہو، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہلو میں بیٹھ گئے، چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتداء کرنے لگے اور لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز کی اقتداء کرتے رہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میں تمہارا امام ہوں، رکوع کرنے، سجدے میں جانے، قیام کرنے، بیٹھنے یا سلام پھیرنے میں مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ صحیح مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ مبادا اللہ اس کا سر گدھے کا سر بنا دے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حاشیہ، جلوسن والی حدیث کو منسوخ کہنا درست نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی
امامت کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے زیادہ یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھا ہے تو مقتدی کھڑے پڑھ سکتے ہیں، تاہم بیٹھنا بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جمہور اصولین کے نزدیک فعل سے قول